تیمور اب کہتا ہے کہ میں اس شہر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ یہ بات سن کر دورشیوار کہتی ہے کہ نہیں بھائی، میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اب جو بھی کروں گی میں ایسا کروں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ کسی کے ساتھ غلط کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر شہر کہتا ہے کہ میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ اس شخص کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اگر یہ بڑے گھرانے کا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ میری بہن کو اس طرح بلیک میل کرے اور اس کی زندگی برباد کرے۔ اب تو اس کی نسلیں میں برباد کر کے چھوڑوں گا۔ یہاں فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو تیمور بیٹا، وہ بہت ہی ظالم انسان ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے منہ لگو، جو بھی کرنا ہوگا وہ قانونی طریقے سے کیا جائے گا۔ یہ بات سن کر دورشیوار کہتی ہے کہ میں پہلے ہی اپنا سب کچھ بندوبست کر چکی تھی، اگر یہ مجھے نقصان پہنچاتا تو اس کا ذمہ دار یہ خود ہوتا، لیکن اب رپورٹ اور نکاح نامہ میں نے پولیس اسٹیشن میں درج کرایا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس پر میں نے کانٹریکٹ پر بھی دستخط کروا دیے تھے۔ یہاں تیمور سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ شہر واقعی ایک گھٹیا قسم کا انسان ہے، میں خود پولیس کو ساتھ لے کر اس کے گھر جاؤں گا۔ جیسے ہی تیمور پولیس کو لے کر شہر کے گھر پہنچتا ہے تو دورشیوار بھی ساتھ ہوتی ہے۔ شہر پولیس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر آج مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تو مجھے پتہ ہے کہ دورشیوار مجھ پر بالکل رحم نہیں کرے گی۔ یہ سن کر اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ سب کہہ رہے ہو؟ شہر کہتا ہے کہ آپ اور ایمن ہی تو چاہتی تھی کہ میں اس لڑکی کو طلاق دوں، میں اسے صحرا کے ویرانے میں لے گیا تاکہ اسے اکیلا کر کے دستخط کرواؤں اور بلیک میل کروں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بالکل بھی بلیک میل نہیں ہونے والی۔ یہ سن کر اس کی ماں گھبرا کر کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم جانتے ہو کہ اب اس کا بھائی تمہیں نہیں چھوڑے گا، لیکن فکر نہ کرو، میں کسی نہ کسی طرح یہ بات ہینڈل کر لوں گی۔ شہر کی ماں باہر جا کر پولیس سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ پولیس انسپکٹر کہتا ہے کہ ہم شہر کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر شہر کی ماں جان بوجھ کر حیران ہو کر کہتی ہے کہ کیوں؟ شہر نے ایسا کیا کیا ہے؟ پولیس انسپکٹر کہتا ہے کہ اپنی ہی بیوی کو ایک ویرانے میں لے جا کر چھوڑ دیا اور طلاق پر دستخط کرنے کو کہا۔ حیرت کی بات ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا بیٹا اتنا خود غرض بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ماں کہتی ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، اس نے تو میرے بیٹے کو بھی ذلیل کر رکھا ہوا ہے۔ اس پر انسپکٹر کہتا ہے کہ بی بی، جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیجیے، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ شہر کو فوراً باہر بھیجیے۔ شہر کی ماں کہتی ہے کہ وہ تو شہر سے باہر گیا ہوا ہے، گھر پر موجود نہیں۔ اس پر انسپکٹر کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کے گھر کی تلاشی لیں گے۔ یہ سن کر شہر کی ماں غصے میں کہتی ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے جو میرے گھر کی تلاشی لینے کی بات کر رہے ہو؟ یہ سن کر تیمور کہتا ہے کہ میں کون ہوں اور کون نہیں، اس کا اندازہ آپ کو جلد ہی ہو جائے گا۔ میری بہن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کے آپ کے بیٹے نے سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ سوچے بھی نہ کہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا کہ دورشیوار اکیلی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی فطرت کیا ہے، لیکن اب اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دورشیوار کو اتنا ہلکا نہ لیں۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے آج میری بہن کہاں ہوتی۔ اگر آپ چاہیں تو میں سب ثبوت دکھا سکتا ہوں، کیونکہ سب میرے پاس موجود ہیں۔ یہ سن کر شہر کی ماں غصے میں آ کر کہتی ہے کہ جیسے ہی شہر واپس آئے گا میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں گی، لیکن اس وقت وہ گھر پر نہیں ہے اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ آپ میرے گھر کی تلاشی لیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ جانتے ہیں میں کیا کر سکتی ہوں۔ پولیس انسپکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں پھر چند دن کا انتظار کرنا چاہیے۔
یہ سن کر تیمور کہتا ہے کہ ان کے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے۔ اگر انہوں نے شہیر کو نہ بلایا تو میں خود پولیس کو وہاں بھیج دوں گا جہاں وہ چھپا ہوا ہے۔ پولیس جلدی جاتی ہے اور شہیر کی ماں سخت پریشان ہو کر کہتی ہے کہ شہیر، تم نے اپنے گلے میں بڑی مصیبت ڈال لی ہے، اب اس سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں، بہتر تھا کہ تم نے اس کا کھیل ہی ختم کر دیا ہوتا۔ شہیر کہتا ہے کہ ماما، آپ نہیں جانتی، اگر میں اسے قتل کر دیتا تو بھی دورشیوار نے پولیس اسٹیشن میں سب کچھ جمع کروا رکھا ہے، اس لیے میں نے اسے ویرانے میں بلایا تھا۔ ماں پوچھتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ میرا تو سر چکرا رہا ہے۔ شہیر کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اب دورشیوار کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ میرے ہاتھ نہیں آئی، اب اسے کسی اور طریقے سے مروا دینا ہوگا، جب وہ مرے گی تبھی اس سے جان چھوٹے گی۔ اتنے میں دورشیوار اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے مار دو گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے مسٹر شہیر، نہ تم یہ کر سکتے ہو اور نہ ہی کر پاؤ گے، کیونکہ میں نے ساری رپورٹس پولیس میں جمع کروا دی ہے اور انہیں بتا دیا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ یہ سن کر شہیر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دورشیوار، آخر تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ دورشیوار جواب دیتی ہے کہ اگر تم واقعی میرا پیچھا چھوڑنا چاہتے ہو تو مجھے طلاق دو، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طلاق دے کر تم مجھے جائیداد نہیں دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نکاح نامے میں تم نے خود یہ شرط لکھی تھی، جب اتنی محبت کا دعویٰ کیا تھا تو اب کیا ہوا؟ اتنی جلدی محبت ختم ہو گئی؟ مرد بنو شہیر، اپنے گھر کی عورتوں سے ڈر گئے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے بزدل آدمی نکلو گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔